اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورۃ الشمس کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 15 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ قد افلح من زکاها، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ الشمس کی تشریح۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں اور اسی کے نام پر اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورت میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں۔
اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالی نے سورج، چاند اور دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس میں شاید اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرا بھی، اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی ہے اور بدی کے کاموں کی بھی۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں گزرا ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالی نے یہ اونٹنی پیدا فرمائی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا۔ لیکن اس قوم کے ایک سنگ دل شخص نے، جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورۃ الاعراف اور اس کا حاشیہ۔ یعنی سب فنا ہو گئے اور باقی کوئی نہیں بچا۔ جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔